الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زبان کے گناہوں کی تفصیل اور ان سے زبان کی حفاظت۔ عزیزان، زبان کا دخل جسم کے ہر ان اعضاء سے ریلیٹڈ ہے جو انسان کہیں کوئی عمل کرتا ہے اور زبان کا دخل اس کے ساتھ ہے ہی۔ جب بولتے ہیں زبان کا دخل ہے، اچھے کلمات کہتے ہیں زبان کا دخل ہے، تلاوت کرتے ہیں زبان کا دخل ہے، اذان دیتے ہیں زبان کا دخل ہے، کلمہ پڑھتے ہیں زبان کا دخل ہے، دین کی دعوت دیتے ہیں دعوت اللہ زبان کا دخل ہے۔ تو زبان کے متعلق اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اور عزیزان، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انسان جب ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے تو اس کو جو خوراک اللہ تعالی مہیا کرتے ہیں وہ خوراک ظاہر بات ہے ماں کھاتی ہے اور اس کا فلٹر ہوتا ہے، اور فلٹریشن کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ اس رحم کے اندر بچی ہے یا بچہ اس کو مہیا فرماتے ہیں۔ کتنا عظیم خالق ہے، اور وہ زبان کے بجائے ناف کے ذریعے جو ہے نا اس کا خوراک وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس میں بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، زبان کے ذریعے انسان کو خوراک وہاں ماں کے رحم کے اندر، جو ماں کے رحم کے اندر انسان کو ایک بڑی کائنات نظر آتی ہے، اس سے بڑی کائنات انسان کو اندر اور کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان کے بجائے ناف کے ذریعے اللہ تعالیٰ فلٹریشن کر کے پاور پلانٹ لگایا ہے، اور وہ پاور پلانٹ کے تھرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے اور بچی کو جو ہے نا کھانا میسر فرماتے ہیں۔ پھر وہ فلٹریشن کے ہی ذریعے وہ پاخانہ کے ذریعے وہ باہر نکل جاتا ہے، اور سانس آتی جاتی ہے، بچہ اندر گھومتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زبان کے ذریعے نہیں خوراک پہنچاتے ہیں، قادر مطلق ہے، زبان کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، ولیکن یہاں بات سمجھنے والے کے لیے، عقل رکھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ زبان یہ ایسی پاک میں بنانے والا ذات ہوں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی ماں اور باپ کا نطفے سے ہی میں نے نطفہ تیار کر دیا، بچے کا ڈھانچہ بنا دیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ اللہ اکبر۔ اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف میں چلے جاؤں تو بہت ہی لمبا جو ہے نا وقت لگ جائے گا۔ تو زبان کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اس زبان سے بنی آدم نے دنیا میں آ کر دعوت اللہ دینا ہے، اس دنیا میں آ کر بنی آدم نے اللہ کے حبیب کو یاد بھی کرنا ہے، اسی زبان سے کلمہ بھی پڑھنا ہے، اسی زبان سے قرآن بھی پڑھنا ہے، اسی زبان سے اچھے کلمے بھی کہنا ہے،
اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا بھی اسی زبان سے ہی بلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ، پاک اور صاف رکھ کر دنیا والوں کو، قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ یہ زبان کو میں نے پاک اس لیے رکھا ہے۔ دنیا میں جب آتا ہے تو انسان رفتہ رفتہ جو بڑا ہو جاتا ہے، پھر یہ زبان سے جو ہے نا ایسے کلمات کہتا ہے جو انسان کو اچھے نہیں لگنے چاہیے، انسان کو گوارا نہیں ہونا چاہیے ایسے کلمات۔ زبان سے فحش گوئیاں، انسان زبان سے گالی دیتا ہے، زبان سے ہر برا وہ عمل کرتا ہے جو کہ بعد کے لیے بنی آدم کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ ایک زبان کی جو جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، یعنی اس کی ضمانت دے دو، اور دو رانوں کے درمیان میں یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو، اور جنت جانے کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی زبان سے انسان دیکھے تو انسان بہت کچھ، اس زبان سے مٹھاس بھی پیدا ہوتا ہے، اس زبان سے انسان کو شیرنی تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹھاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، سارے کائنات کو اپنا فریفتہ اور گرویدہ بھی بنا سکتا ہے، اور اسی زبان سے اگر فحش گوئی شروع کر لے گا تو سب سے زیادہ مبغوض ترین انسان یہی بن جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی شرمگاہ ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت، انسان چھوٹا سا گناہ، جو چھوٹا سا گناہ، تھوڑا سا گناہ، تھوڑی دیر کے لیے اس کا مٹھاس بھی ہے، اس کا مزہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن وقتی طور پر اس نے اس سے مزہ لے لیا، لیکن اب اس کے ثمرات دیکھو اور اس کے گناہ کے اسباب دیکھو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ انسان کی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے انسان تھوڑی سی وقت کے لیے اس سے مزہ لیتا ہے، لیکن وہ گناہ اس کے مقدر پر لکھا گیا، کرامن کاتبین نے لکھ لیا، کتابن کاتبین نے لکھ کر وہ کتاب بنا دیا، اور اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو یہ کتاب اس کے سامنے کر دی جائے گی۔ پھر بنی آدم ایسا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حبیب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ اس کی برائی کی وجہ سے، وہ اس وجہ سے اس کی برائی اس کو جہنم تک لے جائے گی، قبر تک لے جائے گی، قبر سے حشر تک، حشر سے لے کر جہنم تک، جہنم سے لے کر وہ جہنم میں پہنچا دے گی۔ وہ برائی جو دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا، آدھا گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے اس نے مزے لے لیا تھا، لیکن اس برائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس کو جہنم تک پہنچا دیا۔ اور اچھا اعمال کرنے والا ایسا ہے کہ انسان اچھا عمل کرتا جاتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے وہ کرامن کاتبین اس کو لکھتے ہیں، پھر وہ قبر تک پہنچا دیتے ہیں، قبر کے بعد حشر تک، حشر کے بعد جنت تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جنت میں پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ تو کتنا اچھا عمل ہے کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔